بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، ترمذی کی پہلی حدیث کی تفسیر چل رہی ہے، تشریح چل رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقبل صلاۃ بغیر طہور۔ تو پہلے میں عرض کر چکا کہ قبول، جو لفظ قبول ہے، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک تو سرے سے درستی نہیں، ٹھیک ہی نہیں ہوا، اور دوسرا معنی کہ فرض تو ادا ہو گیا ہے لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ 60 سال تک نماز پڑھتا ہے، ایک بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض تو ساقط ہو گیا ذمے سے، لیکن ثواب نہیں اس کو ملا۔ تو جیسے اس کی پکڑ ہونی تھی کہ نماز نہ پڑھنے پر، وہ پکڑ نہیں اس کی ہو سکتی کہ اس نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے، قبول نہیں ہوئی، اجر نہیں ملا، ثواب نہیں ملا، تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ذمے سے فرض ساقط ہو چکا ہے۔ تو یہاں پر جو مراد ہے لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کے طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں، مطلب نماز درست ہی نہیں ہے، نماز ہوئی نہیں۔ طہارت کی دو قسمیں ہیں، طہارت حکمیہ اور طہارت حقیقیہ۔ حقیقیہ کہتے ہیں کہ فرضی غسل سے اپنے آپ کو پاک کرنا، فرضی غسل سے، اور حکمیہ جیسے وضو وغیرہ کرنا، یہ حکمیہ ہوتی ہے۔ تو اس کی تفسیر بیان ہو رہی تھی کہ لا تقبل، لفظ قبول کی اس دن بیان کی میں نے، صلاتن یہ ایک لفظ ہے حدیث کے اندر کہ نماز قبول نہیں اس کی، تو یہ نکرہ تحت النفی واقع ہوا ہے، لا تقبل، یعنی اللہ کے رسول پہلے نفی کر رہے ہیں کہ نہیں ہے قبول، مقبول نہیں ہے کوئی نماز بھی، صلاتن کوئی نماز بھی۔ اب اس میں بہت سارے مسئلے آتے ہیں جو آپ حضرات کے سامنے میں نے رکھنے آج، کہ صلاتن سے مراد کون کون سی نماز لی جا سکتی ہے، پھر اس میں علماء کا اختلاف بھی ہے، اور سجدہ تلاوت کا مسئلہ بھی اس میں آئے گا انشاءاللہ، وہ بھی آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے صلاتن سے مراد نمازیں فرائض، واجبات جیسے وتر اور عیدین کی نمازیں، اور اسی طرح نماز جنازہ۔ تقریباً چاروں ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ نہ تو وضو کے بغیر نماز، فرضی نماز ہوگی، نہ واجب نماز ہوگی، اور نہ ہی عیدین کی نماز، اور نہ ہی نماز جنازہ ادا ہوگی۔ لیکن ایک دو بندے ہیں جو اس کی قائل ہیں کہ نماز، جو نماز جنازہ ہے، یہ ادا ہو جائے گا۔ تو البتہ نماز جنازہ اور جو سجدہ تلاوت ہے، جب بندہ پڑھتا ہے تو سجدہ واجب ہوتا ہے، تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سجدہ تلاوت بغیر وضو کے ہو جاتا ہے۔ جیسے امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ، عامر شعبی اور ابن علیہ کا مسلک یہ ہے کہ نماز جنازہ بغیر وضو کے درست ہو سکتی ہے، بغیر وضو کے، کیونکہ اس میں سجدہ نہیں ہے، تو ان کا یہ مسلک ہے کہ ہو سکتی ہے۔ یہ مسلک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھی منسوب ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ مسلک بغیر وضو کے نماز جنازہ ہو جائے گی، لیکن حقیقت نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو نقل کرتے ہیں، انما ہوا دعاء کسائر الادعیہ، کہ نماز جنازہ ایسے دعا ہے جیسے باقی دعائیں ہیں۔ تو بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوا کہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے باقی دعائیں ہیں اسی طرح نماز جنازہ بھی ایک دعا ہے، لہٰذا جیسے باقی دعائیں بغیر وضو کی ہو جاتی ہیں تو نماز جنازہ بھی بغیر وضو کی ہو جائے گا۔ حالانکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں پر بتانے کا مقصود یہ تھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، یہ بتانا مقصود نہیں تھا کہ بغیر وضو کی ہو جاتی ہے جیسے دعائیں ہو جاتی، بلکہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ نماز جنازہ بذات خود ایک دعا ہے، بس یہ بتانا چاہتے کہ یہ ایک دعا ہے۔ ہاں، البتہ جو سجدہ تلاوت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اور باقی ابن جریر اور عامر شعبی اور ابن علیہ کے مطابق سجدہ تلاوت بغیر وضو کی کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، یہ حضرات سجدہ تلاوت کے لیے طہارت کو شرط نہیں کہتے، اور ان کا استدلال صحیح بخاری میں دیکھیں، جو بھی کوئی امام اپنی بات کہتا ہے نا، اس کے پاس دلیل ضرور ہوتی ہے، یاد رکھیں،
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی دلیل ہے اور بخاری کے اندر ہی اس کا ذکر ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک اپنی طرف سے بات نقل کرتے ہیں، حدیث نہیں ہے، وہ اثر کہتے ہیں اس کو، جو ایک صحابی اپنی طرف سے نقل کرے اس کو اثر کہتے ہیں۔ سجدہ علی غیر وضو، کہ سجدہ تلاوت وہ بغیر وضو کے کرتے تھے، لیکن اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک نسخے میں تو یہ ہے سجدہ علی غیر وضو، لیکن ایک دوسرے نسخے میں جو مکتبے ہوتے ہیں نا، مکتبے لکھنے والے، کتابوں کو چھاپنے والے، تو دوسرے مکتبے والا اس کو اس طرح نقل کرتا ہے سجدہ علی وضوء، وضو کے اوپر۔ ہاں، اور یہاں پر جمہور کا مسلک یہ ہے کہ بغیر وضو کے سجدہ تلاوت بھی نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی وضو کرنا شرط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایک تو یہ حدیث دلیل ہے لا تقبل صلاۃ، اور دوسرا صلاۃ سے، سجدہ سے مراد بھی نماز کو لیا گیا ہے قرآن پاک میں، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، فَاسْجُدْ لَهُ۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ رات کی تاریکیوں میں اللہ کے سامنے عبادت کرو، نماز پڑھو، فَاسْجُدْ لَهُ، نماز کی پابندی کرو۔ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ سجدے سے، یہاں پر سجدہ بھی نماز ہی کی طرح ہے، تو لہٰذا بغیر وضو کے سجدہ تلاوت بھی نہیں ہوگا، اس کے لیے بھی وضو کرنا شرط ہے۔ آگے امام صاحب فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بغیر طہور، کہ بغیر وضو کے۔ اب یاد رکھیں اس میں ایک بڑا ہی خاص اور بڑا ہی زبردست قسم کا مسئلہ ہے جو آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ بغیر وضو کے، بغیر طہارت حکمیہ اور حقیقیہ کے نماز نہیں ہوتی، لیکن اگر ایک ایسا بندہ ہو، کوئی ایسی جگہ پہ موجود ہے، نہ تو اس کے پاس پانی ہے، فاقد الطہورین مسئلہ اس کا فقہ کے اندر موجود ہے، ہدایہ کے اندر بھی، فقہ کی بڑی کتابوں کے اندر بھی، کہ پاکی دو چیزوں سے حاصل کی جاتی ہے، یاد رکھیں، ایک پانی سے، ایک مٹی سے۔ پہلے پانی ہے، پانی نہ ہو تو مٹی۔ لیکن اگر کسی بندے کے پاس دونوں چیزیں موجود نہیں ہیں تو اب وہ کیا کرے گا؟ اور یہ آج کل صورتیں زیادہ پیش آتی، اس زمانے میں تو بہت کم تھی، کیونکہ مٹی تو ہر جگہ پہ ہی ہوتی ہے نا، چلو پانی کا تو لگا لیتے ہیں، نہیں ہوتا، لیکن مٹی ہر جگہ پر موجود ہوتی تھی۔ آج کے زمانے میں یہ اس لیے زیادہ آتی ہیں کہ جب لوگ جہازوں میں سفر کرتے ہیں، وہاں کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ نہ پانی ہوتا ہے اور مٹی کا تو تصور ہی نہیں ہے جہاز کے اندر، تو یہ دو چیزیں وہاں پر گم ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اب یہ نماز کا جو ٹائم آ گیا ہے، نمازی یہاں پر مسلمان کیا کریں گے، نماز کیسے ادا کریں گے جہاز کے اندر؟ تو اس میں سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بیان کرتے ہیں، ایسا شخص نماز نہ پڑھے بلکہ بعد میں قضا کر لے، سیدھی سیدھی بات ہے کہ نماز نہ پڑھے بعد میں قضا کرے۔ لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ اس وقت نماز پڑھے، بعد میں قضا واجب نہیں ہے، بس وہ پڑھ لے، اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا، بغیر وضو کے ہی پڑھ لے، بغیر طہارت کے ہی پڑھ لے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ ایسے شخص سے نماز ساقط ہو جاتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر نماز ہی نہیں ہے، جیسے عورتیں اپنے مخصوص دنوں میں ان کے اوپر ایک نماز ساقط اللہ کی طرف سے ہو جاتی ہے، اسی طرح اس بندے کے اوپر بھی نماز ساقط ہو چکی ہے، نماز نہ پڑھے۔ ہاں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں 4 قول ہیں اس کے۔ ایک تو وہ پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کہ وہ نماز اب نہ پڑھے بعد میں پڑھ لے۔ دوسرا قول ان کا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مشابہ ہے کہ وہ نماز اب پڑھ لے، بعد میں قضا نہیں ہے۔ تیسرا ان کا قول امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق ہے یقضی استحباباً و یقضی وجوباً، نہیں، یصلی استحباباً و یقضی وجوباً، کہ اب اس کے اوپر مستحب یہ ہے کہ یہ نماز کو ادا کرے، لیکن بعد میں قضا کرنا بھی اس کے ذمہ واجب ہوگا۔ اور چوتھا ان کا قول یہ یصلی و یقضی وہو الاصح من اقوالہ، چوتھا قول یہ ہے کہ یہ نماز پڑھے اب بھی اور بعد میں بھی اس کی قضا کرے گا۔ آگے میں نے آپ حضرات کے سامنے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے زبردست 2 شاگرد تھے، امام یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہما۔ اب ان دونوں کا مسلک یہاں پر یہ ہے کہ فاقد الطہورین اس وقت تو محض تشبہ بالمصلین کرے گا،
کہ جو نماز والوں کی حیت ہوتی ہے نا بس اس طرح اپنی حیت بنا لے، نماز نہ پڑھے، بعد میں جب جہاں پر طہارتیں اس کو مل جائیں وہاں پر وضو کرے اور نماز ادا کر لے۔ اور اس کی میں مثالیں بھی آپ کو ایک آدھ دے دیتا ہوں۔ اور مفتہ بھی قول حنفیوں کا یہی ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسی جگہ پہ پھنس گیا ہے جہاز وغیرہ میں، نہ پانی ہے نہ ہی مٹی ہے، تو پھر وہ نماز نہ پڑھے، بعد میں اپنی قضا کرے۔ ہاں جی، وہ یہ فرماتے، لیکن تشبہ بالمصلین وہ کرے گا۔ تشبہ بالمصلین جیسے کیا نام ہے اس کا، بچہ جب بالغ ہو جائے صبح تو روزہ اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، تہجد کے وقت میں وہ بالغ ہوا تو روزہ اس کے اوپر فرض ہے۔ اب اس نے روزہ نہیں رکھا تو وہ سارا دن ایسے رکا رہے گا جیسے ایک روزے دار کرتے ہیں، یہ شریعت کا اس کے لیے حکم ہے کہ وہ ایسے ہی رکا رہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی کافر مسلم ہو گیا ہے اور اس نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہوا ہے، تو اب وہ بھی روزے داروں کی مشابہت اختیار کرے گا۔ روزہ نہیں ہے اس کا لیکن کھائے پیے گا بھی کچھ نہیں، روزے داروں کی مشابہت اختیار کرنا اب اس کے ذمے ہے، شریعت کا حکم ہے اس کے لیے۔ تو ایسے ہی جب کسی بندے کے پاس نہ پانی ہو نہ مٹی، تو ایسی صورت میں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نمازیوں کی طرح اپنی حیت بنا لے، نماز اب نہیں پڑھے گا، نماز بعد میں قضا کرے گا۔ امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آ گئی ہو۔